نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ہمارے سلسلے کا 8واں درس ہے اور اہدنا الصراط المستقیم یہ آج کا سبق ہے۔ اہدی ہدایت دے، نا جمع کا صیغہ ہے ہم کو، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط کے معنی راستہ اور مستقیم کے معنی سیدھا مضبوط۔ صراط کا لفظ عربی زبان میں راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مستقیم کا لفظ کسی چیز کے سیدھا ہونے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا صراط مستقیم کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم ایسا راستہ ہے جو سیدھا ہو، جس میں کوئی جھکاؤ کجی نہ ہو، جس پر چل کر انسان اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ صراط مستقیم یعنی وہ سیدھا راستہ۔ گزشتہ درس میں عبادت و استعانت کا مختصراً مفہوم بیان کیا تھا۔ عبادت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ جہاں تک استعانت کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شرط ہے، یعنی مدد مانگنا۔ مدد کرنا اسی ذات وحدہ لا شریک کا کام ہے، اس کے علاوہ ما فوق الاسباب مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر یعنی تفسیر کبیر جلد اول میں وہ ایک واقعہ قلم بند کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اونٹ پر ایک سوار دیہاتی مسجد نبوی میں آیا، اونٹ کو باہر چھوڑا اور خود مسجد میں آ کر اطمینان سے نماز ادا کی۔ پھر جب فارغ ہو کر باہر نکلا تو اونٹ موجود نہیں تھا۔ کہنے لگا، اے پروردگار، میں نے نماز ادا کر کے اپنی شرط پوری کر دی ہے، اب مدد کرنا تیری شرط ہے، لہذا تو بھی اونٹ کے معاملے میں میری مدد فرما کر اپنی شرط پوری کر دے۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دیہاتی دعا کر ہی رہا تھا کہ ایک شخص اونٹ کی نکیل پکڑے اس کے پاس پہنچ گیا، حالانکہ اس شخص کا اپنا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ بہرحال امام صاحب نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا انسان کا کام ہے اور مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی شرط ہے۔ بعض اوقات عبادت کرنے والے جب عبادت کرتے ہیں اور پروردگار عالم ان کی مدد فرماتے ہیں تو بعض اوقات یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عبادت میں ساری زندگی لگے رہتے ہیں لیکن اس طرح کی کرامت یا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی۔ بعض اوقات اللہ رب العزت دکھا دیا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیبان راعی رحمت اللہ علیہ، جنگل میں بکریاں چراتے تھے۔ یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کی خدمت میں بڑے بڑے علماء ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ جیسی شخصیات بھی ان کی محفل اور مجلس میں بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں شیبان راعی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں تھے، بکریاں چرا رہے تھے، وہاں پر کچھ دیر ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا، سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو غسل کی ضرورت پیش آئی، لیکن وہاں پر پانی نہیں تھا، تو انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے مگر طہارت کی صورت نظر نہیں آ رہی، یعنی پانی موجود نہیں ہے۔ ان کا اتنا عرض کرنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی، آپ نے غسل کر کے نماز ادا کی۔ انہی کے متعلق آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا تو بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کرتے تھے، اے مولا کریم، شہر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے میں نے جانا
جانا ہے مگر بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں، پھر خود ہی بکریوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیتے تھے اور دائرہ کھینچ کر وہاں سے نماز جمعہ کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بکریوں کی حفاظت کرتا اور کوئی بکری دائرے سے باہر نہ نکلتی۔ تو عبادت کرنا یہ بندے کا حق ہے، بندے کے لیے شرط ہے، اور مدد کرنا پروردگار عالم کی شرط ہے، رب تعالیٰ اس پر مدد فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب بندہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کا ذکر کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، ایاک نعبد، میں محتاج و فقیر ہوں، تو داتا ہے، ایاک نستعین۔ تو اس کے بعد وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، درخواست پیش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم یعنی اس راستے سے مراد اسلام، دین اور توحید کا راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام گامزن رہے۔ اور سورۃ الحجر میں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جہاں ابلیس نے انسانوں کو اللہ کے راستے سے بہکانے کا چیلنج کیا، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے۔ اس کے اصول و ضوابط قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بتا دیے، اور اس راستے پر چلنے والے مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی داؤ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہی راستہ ہے جو اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے مقام تک پہنچانے والا ہے۔ صراط مستقیم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے اور اس کے اسماء پاک کا ذکر کرنے کے بعد انسان کہتا ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے کون سی استعانت کی ضرورت ہے؟ یعنی جب بندے نے کہہ دیا ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اب سب سے پہلی وہ کون سی چیز ہے جس میں مدد کی ضرورت ہے؟ تو اس پر بھی خود اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے اور ان بندوں کی زبان سے کہلوایا کہ مولا کریم سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ گویا انسان کی اولین ضرورت وہ صراط مستقیم ہے، جس پر چلنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔ اب سیدھے راستے کو پہچاننے اور اس پر گامزن ہونے کے لیے بھی بعض قوا کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا انسان اللہ تعالیٰ سے ان قوتوں کا فیضان طلب کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ سیدھے اور ٹیڑھے راستے میں امتیاز اور فرق کر سکیں۔ اس کے لیے عقل، وہم اور حواس ظاہرہ و باطنہ کی ضرورت ہے۔ اگر عقل ہی نہ ہو تو نہ انسان مکلف ہو سکتا ہے اور نہ انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ لہذا انسان اللہ تعالیٰ سے عقل و فہم کی درخواست کرتے ہیں۔ حواس ظاہرہ جو حصول علم کے ذرائع ہیں، اگر انسان کو آنکھ اور کان جیسی عظیم نعمت حاصل نہ ہو تو انسان علم حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی صراط مستقیم کی پہچان کر سکتا ہے۔ اس طرح سونگھنے، ٹٹولنے اور چکھنے کے ظاہری حواس ایسے ہیں جن کے بغیر انسان بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان ان تمام حواس ظاہرہ کے لیے اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں۔ حواس ظاہرہ کے علاوہ حواس باطنہ مثلاً حس مشترک، خیال، وہم، قوت متفکرہ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ حق و باطل کی پہچان کے لیے ان کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا انسان یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تمام چیزیں عطا کر دے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ اور پھر ان سب سے قطعی اور یقینی جو علم ہوتا ہے وہ علم وحی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ علم انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچایا ہے۔ انسان سوال کرتا ہے
ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، تو ہدایت ملتی ہے اس علم کے ذریعے سے جو علم قطعی اور یقینی ہے، اور وہ ہدایت آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو ضرورت تھی ان چیزوں کی، تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا اور ساتھ ہی اپنی کتابوں کو بھی نازل فرمایا تاکہ انسان ان سے ہدایت حاصل کر سکے۔ کچھ لوگ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ساری عمر صراط مستقیم کی دعا کرتے رہتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں عمر بھر سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ یہی اعتراض ایک آریہ سماجی شخصیت ہندوؤں کی، بہت بڑا ان کا مناظر، اس نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس طرح بعض عیسائی اور دیگر متعصب قسم کے لوگ بھی ایسا اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ اہدنا کئی معنوں میں آتا ہے، اس کا معنی دکھانا بھی ہے اور اس کا معنی منزل مقصود تک پہنچانا بھی، اس کا معنی ثابت قدم رکھنا بھی آتا ہے۔ چنانچہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، یعنی محض دکھانا نہیں بلکہ چلانا مقصود ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبری کے اندر وہ ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یعنی وفقنا وثبتنا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس پر ثابت قدم رکھ، یعنی راستہ معلوم ہو جانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے۔ تو گویا یہ لفظ وسیع معنوں میں آیا ہے اور یہاں یہ سارے معانی ہی مراد ہیں، یعنی پہلے بندہ سوال کرتا ہے اللہ مجھے وہ سیدھا راستہ دکھا، اور جب دیکھ لیا تو پھر معنی ہوتا ہے اللہ مجھے ابھی سیدھے راستے پر چلا، اب اگر اس راستے پر چل پڑا ہے تو پھر معنی ہوتا ہے اللہ اب مجھے اس راستے پر استقامت اور ثابت قدمی بھی نصیب فرما، کیونکہ اگر ثابت قدمی نہ ہوئی، اگر اس راستے پر ڈٹ نہ گیا، ثابت قدم نہ رہا اور اس کے قدم ڈگمگا گئے تو پھر بھی خطرات ہی خطرات ہیں اور اس کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہاں پر مفسرین حضرات بھی ایک تفسیر کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے اس راستے پر چلانا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اب اس راستے پر یعنی صراط مستقیم پر چلنا کیسا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں سفر کرتا ہے وہ کسی شہر کی طرف، کسی جگہ کی طرف ہوتا ہے، اور یہاں جو بندے کا سفر ہے، چلنا ہے، وہ اللہ کی طرف ہے۔ اب اللہ کی طرف چلنا کیسا؟ جبکہ وہ پروردگار تو ہمارے بہت قریب ہے، وہ خود فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس کی طرف چلنا کیسا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار ہمارے بہت ہی قریب ہے، رگ حیات سے قریب ہے، لیکن اس قریب ہونے کے باوجود ہمارے اور رب کے درمیان کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، حجابات پڑے ہوئے ہیں، 4 پردے پڑے ہوئے ہیں، 4 حجاب ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا حجاب غفلت کا ہے، دوسرا حجاب جہالت کا ہے، تیسرا حجاب رسومات و بدعات کا، اور چوتھا حجاب خوف من غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا مخلوق کا جو خوف ہے، یہ حجاب ہے، پردہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بندہ جب الحمدللہ یعنی کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، تو کثرت ذکر اور کثرت حمد و ثنا کی وجہ سے وہ جو پہلا حجاب ہے، پہلا پردہ ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، 3 پردے رہ جاتے ہیں۔ دوسرا حجاب جہالت کا ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں کہ وہ کون ہے اور کیا کیا کمالات رکھتا ہے، تو وہ جہالت کا پردہ ہے جو ہمارے خالق کے درمیان آیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان جہالت کا حجاب آ گیا تو اب اس کو اللہ رب العزت نے اپنے کمالات پر غور و فکر کے لیے 4 چیزیں بتا دی۔
کہ میری ربوبیت پہ غور کرو، رب العالمین، میری رحمت عامہ پہ غور و فکر کرو، الرحمن، میری رحمت خاصہ میں غور و فکر کرو، الرحیم، اور میری صفت مالکیت میں غور و فکر کرو، مالک یوم الدین۔ یعنی ان 4 صفات میں جب غور و فکر کرو گے تو پھر یہ حجاب غفلت کا بھی اٹھ جائے گا، تمہیں رب تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اس کا تعارف نصیب ہوگا۔ تیسرا حجاب بدعات اور رسومات کا، تو فرمایا کہ ایاک نعبد، جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ سب غیر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود و الہ نہیں سمجھتا، ایاک نعبد کہہ کر سب کی اس نے نفی کر دی ہے۔ تو عبادت اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی اپنے رب کی رضا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اسی کی اطاعت کو اختیار کر لینا۔ تو جب وہ اسی ایک ذات کی اطاعت اختیار کرے گا تو اطاعت اور شریعت کی جو ضد اور الٹ ہے وہ رسومات اور بدعات ہیں، تو گویا بدعات اور رسومات کو وہ چھوڑے گا، اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا، تو تیسرا حجاب اور پردہ بھی ہٹ جائے گا۔ چوتھا ہے غیر اللہ کا خوف، تو بندہ کہتا ہے ایاک نستعین، یعنی جب اللہ رب العزت سے مدد مانگے گا، مدد چاہے گا، اور اسی ہی کو متصرف فی الامور مانے گا، اسی ہی کو مدبر سمجھے گا، باقیوں سے ہٹ کٹ کر ایک اللہ رب العزت کے سامنے دست اپنا سوال کا دراز کرے گا، تو پھر غیر کا خوف بھی دل سے نکلے گا، دل بھی اللہ کے ساتھ جڑے گا، اسی ایک کا خوف دل میں آئے گا۔ جب مخلوق کا خوف دل سے ہٹے گا تو فرمایا کہ چوتھا حجاب بھی ہٹ جائے گا، اور جب یہ چوتھا حجاب ہٹے گا تو پھر اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر پروردگار عالم کے ساتھ اس بندے کی ایک نسبت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ پاک نسبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔